अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद है कि तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़ाना हमारा ऑनलाइन सवालात और जवाबात सेशन का शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़ाना एक सिलसिला हम आपकी बारगाह में लेकर आते हैं। आज भी ऑनलाइन सवालात और जवाबात सेशन का ये एपिसोड 5 आप हजरात की खिदमत में पेश है। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफरोज मियां साहिबुल्लाह। आपका शुक्रगुजार हूँ हजरत कि आपने वक्त इनायत फरमाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को ये मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम हमें देख रहे हैं, हम मुअद्दिबाना अपील ये है कि अगर कोई हमसे सवाल करना चाहते हैं तो वो हमसे सवाल कर सकते हैं और सवाल करने का तरीका निहायत आसान है। वो अपने सवाल हमारे नंबर या हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। आइए सवालात और जवाबात सिलसिले को शुरू करते हैं और हमारे साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला जलवागर हैं। हजरत एक ये हाफिज मोहम्मद रिजवान है बरेली शरीफ से, इन्होंने ये सवाल किया है कि मक्खी या दुआ हल्क में जाने से रोज़ा का क्या हुक्म है, रोज़ा टूटेगा या नहीं? जी, सवाल जहाँ तक मैं समझा हूँ वो ये है, आवाज़ थोड़ी कट रही है फिर भी आवाज़ आई है। मक्खी या धुआं हलक में चला जाए तो उसका क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन लका या अल्लाह व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मक्खी या धुआं हलक में चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसे ही गुबार है, ख्वाह वह किसी भी चीज़ की हो, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मसलन आटा पीस रहा है उसकी गुबार हो, या आटा छाना जा रहा हो उसकी गुबार हो, या रोड पर है कि धूल। मुफ्ती साहब क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर आ रही है। वालेकुम। मुफ्ती साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लब्बैक। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुकम्मल तौर पर। आटा पीस रहा है उसकी गुबार हो,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت آواز آ رہی ہے؟ حضرت آواز بہت پریشان کر رہی ہے، صحیح نہیں آ پا رہی، پتہ نہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے۔ میری طرف تو نیٹ ورک پورے ہیں۔ میری آواز مکمل طور پر نہیں آ رہی؟ یہاں سے اٹھانا۔ جی آواز آ رہی ہے حضور میری؟ جی حضرت اب آئی آواز آپ کی۔ ماشاء اللہ۔ جی تو آپ جواب عنایت فرما رہے تھے، بیچ میں آواز کچھ ڈسکنیکٹ ہو گئی کہ مکھی یا دعا حلق میں جانے سے روزے کا کیا حکم ہے، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ میری آواز سن پا رہے ہیں حضرت آپ؟ جی جی مکمل طور پر آپ کی آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا لک یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال کیا گیا ہے مکھی یا دھواں اگر حلق میں چلا جائے روزے کی حالت میں تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، مکھی یا دھواں یا غبار اگر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غبار کہ آٹے کی چکی ہے جس سے آٹا پس رہا ہے اور اس چکی سے آٹے غبار اڑ کر آ رہی ہے، وہ حلق میں چلی جائے، یا روڈ وغیرہ پر چل رہا ہے، گرد و غبار اڑ کر آ رہی ہے، وہ حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر کسی نے دھواں قصد حلق میں لیا تو پھر روزہ جاتا رہے گا۔ مثلاً اگر کی بتی ہے اور اگر کی بتی کے قریب جا کر وہ اپنا منہ لگاتا ہے اور دھواں وہ حلق میں لے جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ عالم ورسولہ۔ یہ محمد قاسم صاحب ہیں جویا سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ روزے میں دانت اکھڑوانا کیسا ہے؟ حضرت آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے، دوبارہ زحمت فرمائیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے مکمل طور پر اب؟ جی جی یہ محمد قاسم صاحب ہیں جویا سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ روزے میں دانت اکھڑوانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ اکھڑوانا یا مسالہ وغیرہ کھکل داڑھ میں بھروانا، چونکہ داڑھ اکھیڑنے میں خون نکلا اور خون وہ اس نے نگل لیا، حلق میں چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ جاتا رہے گا، روزے کی قضا واجب ہے۔ اور اگر خون نکلا اور خون حلق میں نہ گیا بلکہ اس نے اگل دیا اور تھوک دیا، یا داڑھ میں مسالہ بھروایا کہ جس سے خون نہیں نکلا، اور اگر نکلا بھی وہ اس نے تھوک دیا، تو اس حالت میں روزہ نہیں جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ عالم ورسولہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے مدنی التجا یہ کہ اگر وہ بھی ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں
تو وہ اپنا سوال ہمارے نمبر یا ہماری میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے حضرت علامہ مفتی سید افروز میں صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں۔ حضرت ایک سوال یہ ہے، قاری غلام مرتضیٰ رتن پور سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر رو رہے ہیں اور روتے ہوئے آنسو یہ منہ میں چلا جائے اور نکل گیا تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی روتا ہے اور روتے ہوئے آنسو حلق میں چلے گئے، اگر یہ آنسو قطرہ یا 2 قطرہ ہیں تو روزہ نہیں جائے گا، لیکن اگر آنسو اتنی مقدار میں گئے کہ حلق میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی کہ وہ قطرہ 2 قطرہ سے بڑھ کر اس کی نمکینی محسوس ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر حلق میں کہ آنسو قطرے 2 قطرے سے بڑھ گئے اور اس کی نمکینی محسوس ہونے لگی ہے تو پھر روزہ جاتا رہے گا۔ واللہ عالم و رسول۔ ماشاءاللہ۔ یہ دانش القادری ہیں رتن پور سے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں حیض زوال سے پہلے آ جائے تو روزے کا کیا حکم ہے، اور زوال کے بعد تو کیا حکم ہے؟ ایک بہن یہ کہتی ہے کہ اگر زوال سے پہلے آیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بعد زوال آیا تو نہیں ٹوٹے گا۔ جی، یہ خواتین کے اندر یہ بات بہت عام ہو چکی ہے، جو بغیر علم کے مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، وہ خواتین ہوں، ہماری بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، کہ وہ ہرگز بغیر تحقیق اور بغیر علم کے مسئلہ بیان نہ کریں، غلط بیانی ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے، روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور قصداً جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اب جو ہماری بہنیں یا بھائی یہ کہتے ہیں اگر زوال سے پہلے حیض آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور زوال کے بعد آیا تو روزہ نہیں جائے گا، یہ غلط بیانی ہے۔ اگر حیض غروب آفتاب سے تھوڑی بھی پہلے آ جاتا ہے، پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو روزہ جاتا رہے گا۔ اگر تھوڑی دیر پہلے بھی، روزہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر حیض یعنی پیریڈ شروع ہو گئے تو روزہ جاتا رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ زوال سے پہلے الگ حکم ہو، زوال سے بعد میں الگ حکم ہو، ایک ہی حکم ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس درمیان میں جب بھی حیض آئے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ جاتا رہے گا۔ واللہ عالم و رسول۔ انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے، یہ محمد عباس ہیں رتن پور سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ناخون تراشنا روزے کی حالت میں اور بال کٹوانا یہ کیسا ہے؟
جی حضرت آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مکمل طور پر. یہ حضرت کچھ پرابلم ہو گئی تھی، سوال مکرر فرما دیں. جی جی یہ جو سوال ہمارے پاس آیا ہے یہ محمد عباس ہیں رتن پور سے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ ناخن تراشنا روزے کی حالت میں اور بال کٹوانا یہ کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں ناخن تراشنا، ایسے ہی بال کٹوانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا ہے. روزہ اتنی کمزور چیز بھی نہیں ہے کہ وہ بال یا ناخن تراشنے سے ٹوٹ جائے. آپ روزے کی حالت میں ناخن بھی تراش سکتے ہیں اور بال بھی کٹوا سکتے ہیں. ہاں لیکن ناخن اگر آپ منہ سے کاٹتے ہیں، کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ سے کاٹتے ہیں دانتوں سے، اور دانتوں سے کاٹنے کے بعد اگر وہ ناخن آپ نے کھا لیا تو اس صورت میں ضرور روزہ جاتا رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے بھی دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو ناخنوں میں میل ہوتا ہے وہ بھی منہ میں جائے گا اور بہت ساری بیماری تمہارے اندر لے کے جائے گا، جس سے تمہارے جسم کو شدید نقصان ہو سکتا ہے. باقی آپ اگر ناخن کٹر سے ناخن کاٹتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، روزہ آپ کا صحیح سلامت رہے گا. واللہ عالم و رسول. ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے سوالات کے جوابات عطا فرمائے. ناظرین کرام سے عرض ہے کہ اگر وہ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر یا میل آئی ڈی پر اپنا سوال دے سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے ہونے والے آن لائن سوالات و جوابات سلسلے میں ان کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سید افروز میاں صاحب اللہ عمرہ. ماشاءاللہ اور آج کا یہ سلسلہ ہمارا کیسا رہا ناظرین سے عرض ہے کہ وہ بھی بتلائیے گا. آئیے ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام دعا سے کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سی عظیم شخصیت جلوہ گر ہیں آج، تو حضرت کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ حضرت دعا کہلا دیں، دعا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین. اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہم اشفنا کل الامراض. یا الہ العالمین، بندہ نوازا کار سازا، پروردگار عالم مولا، تیری دی توفیق سے ہم نے یہ مختصر دینی معلومات کا پروگرام رکھا. پروردگار عالم اس میں جو بھی بیان کیا گیا مولا صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب سے پہلے اس کو تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. آپ کے صدقہ و توسل پروردگار عالم ہمیں خلوص اور للہیت کے لیے پروردگار عالم ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما مولا. ہمارے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرما پروردگار عالم مولا. ہمارے مفتی غلام جیلانی صاحب جو شب و روز انہی کوششوں میں رہتے ہیں، پروردگار عالم ان کو لازوال ترقیاں عطا فرما. پروردگار عالم مولا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اس ماہ سیام میں مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا پوری دنیا جو ایک مہلک بیماری جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے مولا اس سے الجھی ہوئی ہے، بالخصوص وطن عزیز ملک ہندوستان میں وہ بیماری بھی پھیلی ہوئی ہے. پروردگار عالم مولا تو ہی مسبب الاسباب ہے. پروردگار عالم تو ہی شافی ہے، تو ہی کافی ہے. مولا جو بیمار ہیں
پروردگار عالم انہیں شفا کلی عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کی اور ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہم سبوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار عالم مولا ہماری دعاؤں میں اثر عطا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، ہمارے والدین کو، امت محمدیہ کے والدین کی مغفرت فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل مولا جو مانگ لیا، جو مانگنے سے رہ گیا ہے، تجھ پر سمایا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرش محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ السلام ماشاءاللہ علیکم آج ورحمۃ کے اللہ وبرکاتہ ناظرین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ حضرت مفتی سید ریحان میاں معظم صاحب سید افروز میاں صاحب قبلہ جڑے۔ ماشاءاللہ بہت ہی کیسا سلسلہ رہا، اس بارے میں آپ بتلائیے گا، اور آخر میں یہی مدنی التجا ہے کہ گھر میں رہیں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔